السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، امریکہ ایران کا معاشی طور پر گلا گھونٹنے کا جسے کہہ لیجیے وہ درپے ہے۔ وہ جو امریکی وزیر خزانہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسی تاریخی پابندیاں، معاشی پابندیاں لگانے جا رہے ہیں ایران کے اوپر جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو امریکی صدر ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو اس سے کاروبار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں یا اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے برعکس جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ یہ پروگرام اس طرح کے کئی چلائے ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں امریکہ نے، گزشتہ منصوبوں کی طرح یہ منصوبہ بھی جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا امریکہ کا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ خبر اس وقت تک کی تو یہ ہے کہ ایرانی کرنسی بہت برے طریقے سے گری ہے، مسلسل گرتی چلی آ رہی تھی، لیکن گزشتہ 2-3 دنوں میں وہ بہت تیزی سے گری ہے۔ افراط زر بہت تیزی سے وہاں بڑھ رہا ہے۔ معاشی معاملات کس طرف لے کر جا رہے ہیں ایران کو، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور جو اس وقت سچویشن وہاں ہے، کیونکہ جو وزیر خزانہ ہیں امریکی، ان کا تو یہ خیال ہے کہ جو اب معاشی پابندیاں وہ لگانے جا رہے ہیں، ان معاشی پابندیوں کے بعد جو وہاں کی حکومت ہے وہ گر جائے گی اور وہ سروائیو نہیں کر سکے گی۔ ایسے حالات کے اندر جو فیلڈ مارشل ہیں پاکستان کے، وہ ایران کا دورہ کر رہے ہیں۔ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ان کے ساتھ وہ ساتھ موجود ہیں، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ جو ایرانی وزیر داخلہ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو چکی ہے، دیگر اہم ملاقاتیں بھی جو ہیں کچھ ہو رہی ہیں، کچھ ہونے والی ہیں۔ یہ جو امن مشن لے کر گئے ہیں فیلڈ مارشل صاحب، یہ کس حد تک کامیاب ہوگا، اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خارجی محاذ کی طرف داخلی محاذ بھی اس وقت گرم ہے۔ حکومت کی جو مستقبل ہے اس پہ بڑی بحث جاری ہے اس وقت، مختلف طرح کے فارمولاز، مختلف طرح کی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن بہرحال آج ہم جو بات کریں گے وہ خارجی محاذ پر ہی کریں گے، کیونکہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس وقت بڑی کرٹیکل ہے، کروشل ہے، پوری دنیا کی نظریں اس پر ہیں۔ ایران نے اپنی جو ایرانی پارلیمنٹ ہے انہوں نے ابنائے ہرمز کے اوپر جو ٹیکس وصولی کا جو فیصلہ ایکچولی ہے اس کو انڈورس کر دیا، یعنی اس کی منظوری دے دی ہے۔ اب امریکی صدر جو ہے وہ اسی طرح سے ان کے مطابق تو خیر ایران جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ اب وہ کوئی جسے کہہ لیجئے کہ وہ کوئی رسمی کارروائی صرف انہوں نے کرنی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران بالکل تباہ ہو چکا ہے تو پھر یہ معاشی پابندیاں کس پہ لگائی جا رہی ہیں؟ اگر ایران ایگزسٹ نہیں کرتا یا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے یا وہاں پہ کوئی معاملہ نہیں ہے تو کون سی حکومت گرانی ہے پھر امریکی وزیر خزانہ نے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے اس وقت اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ خالد فاروقی صاحب تشریف فرما ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ بریگیڈیئر حارث نواز جو ہیں وہ سینئر تجزیہ کار، دفاعی تجزیہ کار ہیں، عموماً ہمارے پروگرام میں ہوتے ہیں۔ ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر منور حسین ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے۔ میں سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب آپ کے پاس آؤں گا۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا پہلے ذرا، چونکہ فیلڈ مارشل صاحب اس وقت موجود ہیں وہاں پر ایران کے اندر، تھوڑا سا آئیڈیا ہمیں دیں کہ کیا کس قسم کی سفارتی کوشش پاکستان کر سکتا ہے، خاص طور پر ایسے میں جب یہ جو اب سے کچھ دیر میں جو بات کہی گئی ہے وزیر خزانہ، امریکی وزیر خزانہ کی طرف سے، کہ وہ ایسے تاریخی سطح کی جو پابندیاں ہیں جو کسی اور ملک پہ آج تک امپوز نہیں کی گئیں وہ ایران پر لگنے جا رہی ہیں۔ جو امریکی صدر ہے وہ تو خیر ان کے نظر میں تو ایران تباہ ہو چکا ہے۔ اب یہ کیا رزلٹ آئے گا اور پاکستان کس حد تک اس معاملے کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ میزربلی فیل ہو گیا ہے جنگی عملی میں اور ایران کو زیر کرنے میں، اور اسی لیے اب وہ اکنامک سینکشن کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس میں ڈسپائٹ آل ایفرٹس آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 40-50 دن پہلے لڑائی بھی کر لی، اس کے بعد سیز فائر وائلیشن میں آپ نے بار ایران پہ حملے کیے، انفراسٹرکچر نقصان پہنچایا، لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ ایفرٹس وہ اپنے ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکے۔ اور خاص طور پہ جو پہلے ٹارگیٹس میں اسٹریٹ آف ہرموز تو تھا نہیں، لیکن اب دیکھیں تو وہ اس کی بات بھی کرتے ہیں، اس کو بھی وہ کھلوا نہیں سکے جی۔ اور یہاں تک اب کہنے لگے جی کہ یہ ہم چاہتے ہیں یہ اب ہمارے کنٹرول میں آ جائے، ہم اس کے ذمہ دار بنیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جو اکنامک انرجی کرائسس ہوئے ہیں جنگ کے بعد، اور آپ کے سامنے دنیا کا کتنا نقصان ہوا ہے تمام ممالک کا، خاص طور پہ خلیجی ممالک کا، اور اس کے ساتھ آئی وڈ سے ایون ٹو این ایکسٹینٹ اس کا چائنا کا بھی، کیونکہ اور گیس وہ ایران سے لیتے تھے، ایران کا اپنا نقصان ہوا، پاکستان جیسے ممالک سب کا نقصان ہوا۔
اور پھر اس کے باوجود ابھی امریکہ پھر اس پہ سینکشن لگانا چاہ رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کنڈیسیو انوائرمنٹ کریٹ کریں ڈسکشن کے لیے، آپ پوسچرنگ بند کریں، پریشر ٹیکٹرز بند کریں، پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ بند کر دیں. ابھی آپ نے کل ہمارے فیلڈ مارشل سے بات کی اور وہ کہا کہ میں ایران کو آمادہ کریں مذاکرات کے لیے، کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کے لیے. اگر اس کے لیے تو then you have to create the conditions. آپ کیا اگر ایک ملک پہ آپ پوری ایسی اکنامک سینکشن لگائیں کہ ایک تو آپ خود اپنی اکنامک سینکشن لگا رہے ہیں، پلس دنیا میں کوئی ملک بھی جو ایران سے تجارت کرے گا وہ اس ملک کو بھی تو پابندیاں لگا دیں گے. I mean, is it کوئی جنگل کا قانون ہے یہاں پر؟ کیا سلامتی کونسل نے یہ کوئی ریزولوشن پاس کیا گیا ہے، جنرل اسمبلی سے پاس ہوا ہے، کس نے پاس کیا؟ I mean, یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سپر پاور ہیں and the might is right، ایسے نہیں ہوتا ایک کمیونٹی آف نیشنز کے اندر. اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل کو کیونکہ ایران بھی ٹرسٹ کرتا ہے، امریکہ بھی ٹرسٹ کرتا ہے. وزیر صاحب ہم نے دیکھا تھا آپ سلامتی کونسل کی بات ضرور کر رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو، وہ تو صرف جو ان کے ہی مفادات کو، مغرب کے مفادات کو ہم نے ہمیشہ اس کو واچ کرتے ہوئے دیکھا ہے. سلامتی کونسل آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے، یو این ایگزسٹ کرتی ہے، یا وہ ان تمام معاملات میں اس کی کوئی سے ہے؟ کیونکہ امریکہ نے جب چاہا، جہاں چاہا، جس طرح چاہا اس نے کیا ہے. دیکھیں اس وقت تو کریڈیبلٹی بالکل زیرو ہو چکی ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ خود کہا کہ آئی ڈونٹ ایکسیپٹ سیکورٹی کاؤنسل، اٹس ریڈنڈنٹ فار می، جی آئی گاٹ مائی اون پرنسپل، قانون ہے جو میں کرنا چاہوں گا. بٹ اس ڈس دفعہ ایک سپر پاور بہیو کرے. اس کے بعد ابھی جب آپ کے سامنے اس وقت فیلڈ مارشل نے پہلے بھی اسلام اکارڈ سائن کرایا پرسنل ایفرٹ کے ساتھ، کیونکہ دونوں ممالک بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل کی. ابھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو، اور فیلڈ مارشل بھی ایران گئے ہیں. آئی ایم شیور کہ وہاں جا کے وہ پہلے سب سے پہلے ایران کے نقطہ نظر سمجھیں گے، ان کے کیا تحفظات ہیں، ان کو کیا امریکہ سے شکایت ہے، پھر وہ یہی پوائنٹس جو ہے وہ امریکہ کو. بگی صاحب آپ کے پاس اطلاعات ہوں گی، میرے خیال 2 دن پہلے امریکی صدر نے رابطہ بھی کیا فیلڈ مارشل سے، کچھ اس طرح کی بھی. بالکل یہی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے 2 دن پہلے کیا، تو خود ریکویسٹ کیا. اگر آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں then why are you putting sanctions؟ ابھی بھی میرے خیال میں ہمارے فیلڈ مارشل کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے، وہاں جا کے امریکن پریزیڈنٹ سے بات کریں کہ فار دا ٹائم بینگ، جب تک میں یہاں پر ہوں، ہم ایک مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، پلیز سسپینڈ دوز اکنامک سینکشنز، ڈونٹ ڈو اٹ. یو کیا اتنے ٹیکس ماحول میں بھی کبھی مذاکرات ہوتے ہیں؟ آپ پہلے کنڈوسیو فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں. اور فیلڈ مارشل جو ایران کے پوائنٹ نقطہ نظر سمجھیں گے، پھر وہ امریکن پریزیڈنٹ سے بات کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ ایران کیا سمجھتا ہے، پھر پریزیڈنٹ وہاں امریکن اپنا پوائنٹ آف ویو جو وہ پھر ایران کو دیں گے. اینڈ دیٹس وائی دے ول ٹیک سم ٹائم. بٹ اس دوران میں اگر آپ سینکشن لگا دیتے ہیں، دین دیر از نو، ایران کین سے وی آر ناٹ پشڈ اباؤٹ اینی سینکشن ڈائلاگ انلیس آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے پہلے مذاکرات کے یہ سینکشن ختم کریں. تو یہ باتیں جو نہیں ہونے چاہیے. آئی تھنک امریکنس کو ہر وقت بلی کرنا، پرووکیٹو کرنا، ایک اپنی اسٹرینتھ شو کرنا، یہ مسائل کا حل نہیں ہے. دنیا جنگ نہیں چاہتی، آپ جنگ کر لی، آپ جنگ نہیں کر سکتے. ناؤ دا ہول ورلڈ ڈزنٹ وانٹ وار لیس اسرائیل. اس لیے آج آپ کو فیصلہ کرنے کے مذاکرات ٹیبل پہ ہی ہوں گے، بیٹھ کے بات ہوگی، چاہے وہ ہرموز کا ایشو ہو یا نیوکلیر ایشو کا ایشو ہو، تمام چیزیں بیٹھ کے مسائل حل تلاش ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے دا بیسٹ چوائس از پاکستان. پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر جس طریقے سے ایران لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کرتے ہیں، ان کے وائس پریزیڈنٹ سے بات کرتے ہیں، اور ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہوگا. یہ آئی تھنک جو پاکستان نے کام کیا دنیا نہیں کر سکتی اس وقت بھی، صرف پاکستان کر دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر. ٹھیک اب بغیر یہ اپنا ایئر مارشل اعجاز صاحب، یہ جو بات ٹھیک ہے پاکستان کر سکتا ہے، یہ جو بلی کرنے کا جو ایک وتیرہ اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، یہ اس طرح کا مزاج ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل میں بھی اب ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان بھی معاملات جو ہیں وہ خاصے کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بات جو ہے یہ طے ہو رہی ہے کہ اب یہ جو بلی کرنے والا طریقہ ہے یہ زیادہ نہیں چل سکتا. ویسٹرن نیشن بھی سم ہاؤ، یورپ اگرچہ کہ مجبوری ہے اس کی، لیکن وہ بھی کوئی اسرائیل اور امریکہ کے اس عمل کے ساتھ باہر طور نہیں ہے. ایسے حالات کے اندر آپ کو لگتا ہے پاکستان جو ایفرٹس کر رہا ہے، ایک تو یہ فروٹفل ہو جائیں گی، اور دوسرا یہ جو پابندیوں کی بات ہے کہ اگر پابندیاں لگ جاتی ہیں تو پھر فیلڈ مارشل صاحب کا جو دورہ ہے وہ اس کی کیا یوٹیلیٹی نکلتی ہے؟ جی بہت شکریہ. میں بریگیڈیئر صاحب کی بات کو ہی آگے لے کے چلوں گا کہ اس وقت
باوجود اس کے کہ امریکہ یہ کوئرشن کی انہوں نے ایک پالیسی اپنا لی ہے، یا وہ پہلے بھی گاہے بگاہے وہ اس پیرلل ایک طرف ڈپلومیٹک ایفرٹس چل رہی ہوتی تھی اور ایک طرف وہ کوئی نہ کوئی ایسا اشتعال انگیز بیان دے دیتے تھے جس سے دوبارہ ایسے لگتا تھا کہ پیس پروسیس جو ہے وہ ڈی ریل ہو جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اپنے اس تمام تر بیان بازی کے باوجود وہ آئی تھنک بیٹر سینس وڈ پرویل. فیلڈ مارشل ابھی جس طرح ایران میں انہوں نے سینسٹائز کیا ہے ایرانین لیڈرشپ کو کہ امن پروسیس کو ڈی ریل ہونے سے بچانا ہی ایران کے بھی انٹرسٹ میں ہے اور امریکہ کے بھی انٹرسٹ میں ہے، اور ظاہر ہے دنیا کے باقی تمام جو متاثرہ ملک ہیں جن کی اکانومیز جو ہے وہ اس کانفلکٹ کی وجہ سے انڈر سٹریس ہیں، ان سب کے لیے بھی امن کو پرسو کرنا ہی جو ہے بہتر ہے. اور یہ بالکل irresponsible سٹیٹمنٹ ہے امریکہ کی، خاص طور پہ یہ ٹارگیٹڈ جو بات ہو رہی ہے کہ ٹارگیٹڈ سینکشنز کی، تو اس کے بعد تو پھر اگر اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلائی کیا جائے تو پھر تو پاکستان بھی اس کی زد میں آتا ہے کہ ہماری بھی ایران کے ساتھ کچھ نہ کچھ بارٹر ٹریڈ ہے. جی ہماری بھی بارٹر ٹریڈ ہے، ہماری انرجی 251 سے ہماری انرجی وہاں سے ایل پی جی اور پیٹرولیم پروڈکٹس آ رہی ہیں. اور پھر اس سے اگر آپ ایران کے اوپر امپیکٹ دیکھیں تو وہ ہمسایہ ممالک میں اور ایکسپورٹس میں وہ بھی فارمل یا انفارمل طریقے سے جو ان کی ایون پیرشیبل پروڈکٹس ہیں وہ اگر ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے تو عام آدمی کی زندگی کا کیا بنے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ صرف وہ ایک پریشر ٹیکٹس ہی ہیں فار دی ٹائم بینگ، اور ہماری پرو ایکٹیو ڈپلومیسی جو کہ ظاہر ہے اس وقت اس کو اسپیئر ہیڈڈ بائی آر فیلڈ مارشل، تو وہ اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی بریک تھرو ملے گا، اور لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ بیٹر سینس پرویلز. ٹھیک ہے فاروقی صاحب، یہ جو اب معاملہ ہے یہ کہیں نہ کہیں دو چیزیں طے کر رہا ہے. ایک یو ایس کا اگر پریزیڈنٹ کا فون آتا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو اور وہ جاتے ہیں ایران، تو بیسکلی امریکہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ کسی طرف لگے جس پر بات چیت کی جا رہی ہوگی. ہم نے دیکھا تھا مصر بھی انٹر ہوا لیکن شاید کامیاب نہیں ہوا، قطر بھی ایک وقت میں مذاکرات میں انٹر ہوا لیکن کامیاب نہیں ہوا. واحد کامیابی ان دونوں کے درمیان ابھی تک جو تھی وہ پاکستان کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت جو تھی دی گئی تھی اس کے تھرو ہوا تھا. اب جو سچویشن اس وقت ہے، یہ جو بلی کرنا یہ تو ایک سٹیٹمنٹس جو بھی ہیں یہ اپنی جگہ ہے، لیکن پریکٹیکل گراؤنڈز پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان اس سچویشن میں ہے، کیونکہ ابھی جس طرح ایئر وائس مارشل صاحب نے کہا ہے، اے وی ایم صاحب نے، کہ ہمارے بھی تو انٹرسٹ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایران کے ساتھ، خطے کے دیگر ممالک کے بھی جڑے ہوئے ہیں جہاں پیرشیبل آئٹمز جا رہی ہیں، ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. تو ایکچولی تو اس کا مقصد چین کو قابو کرنا ہے. امریکہ جب یہ سینکشنز کی بات کرتا ہے کیونکہ ایکچولی چین جو ہے وہ مین معاشی شارک ہے اس وقت ایران کی. تو اس پرسپیکٹو کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ لڑائی تو وہاں امریکہ چین کی اپنی جگہ ہے، یہ پاکستان جو بیچ میں کوشش کرے گا یہ فروٹفل ہوگی؟ دیکھیے نوشاد صاحب، ریئلٹی کی دنیا میں رہنا چاہیے. اگر آپ اس سے باہر رہ کے بات کریں گے، آج ہم امریکہ کو کہیں گے کہ امریکہ نے یہ جو کام کیا ہے یہ نا انصافی پر مبنی ہے، تو امریکہ تو ہمیشہ پچھلے 50 سال سے 60 سال سے 100 سال سے ہم نے دیکھا جاپان پہ ایٹم بم گرا کے اس نے انصاف کیا تھا، دو شہر تباہ کر دیے نا. وہی امریکہ ہے، اسی کی بات آج تک بھی چل رہی ہے، ساری دنیا اس کی بات مان رہی ہے، مجبوری میں ہے. یہ تلخ حقیقت ہے کہ وہ ایک ایسی پاور ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا. اب چیلنج کرنے کی پوزیشن میں کون ہو سکتا ہے؟ رشیا ہو سکتا ہے، چائنا ہو سکتا ہے. چائنا سے آج دو بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صدر شی جو ہے انہوں نے اردن کے شاہ سے ملاقات کی، اس میں انہوں نے فلسطین کے بارے میں کہا کہ مسئلے کا حل صرف ایک ہی ہے، خلیج کا جو مشرق وسطیٰ کا جو تنازع ہے اس کا حل ایک ہی ہے کہ فلسطینی ریاست قائم ہو. بڑی اچھی بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے. اس طرح وزیر خارجہ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ انہوں نے کویت کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو مذاکرات ہیں اس طرف واپس آنا ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بدمست ہاتھی ہے جس کا نام امریکہ ہے. اب آپ اس سے لڑنا ہے، ٹکر سے کے برابر ٹکر اس کو مارنی ہے، کیا کرنا ہے؟ حال تو آپ کے پاس ہے نا. آپ نے راستہ ویسے چیٹی نے اس کو جو ہے وہ پاگل کر دیا ہے. نہیں، جتنا پاگل کیا ہے، دیکھیے جتنا پاگل کیا ہے نا، ہم یہاں بیٹھ کے ایک دوسری سی ایک دنیا میں رہ رہے ہیں.
ہم ان لوگوں کے بارے میں، ہم تو غزہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بہت مجاہدین بڑا مقابلہ کر رہے ہیں، حماس بہت مقابلہ کر رہی ہے. دیکھیے مقابلہ کرنا ایک الگ بات ہے، ایک چیز زمین پہ لیٹی ہوئی ہے، اس کو کوئی مارتا جا رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں دیکھو سانس لے رہا ہے، بھی زندہ ہے. ایران کا جو حشر انہوں نے کیا ہے امریکہ نے، اس میں کوئی ایرانیوں کا قصور نہیں ہے. امریکہ مائٹی ایسی، ملٹری مائٹی ایسی ہے، وہ تو جو دو معزز مہمان ہیں، ہم تو نہیں جانتے، وہ تو زیادہ بہتر ہر چیز کو جانتے ہیں، ایکسپلین زیادہ کر سکتے ہیں، ہماری غلطی کو بھی دور کر سکتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے نکلنے کا ایک راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ اس راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی پڑے گی ایران کو. وہ راستہ وہ ہے جو ان کے صدر نے بتایا، میں نہیں اس کو سجیسٹ کر رہا. راستے سے ہٹنا پڑے گا. وہ راستہ وہ ہے جو نہیں، دیکھیے جو ان کے اسپیکر نے کہا، ان کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ جو حکومت اپنے لوگوں کو روٹی نہیں دے سکے گی، وہ حکومت ہماری گر جائے گی ورنہ. یہ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے. صدر نے کہا کہ جو اسلام آباد ایم او یو ہے، اس میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس سے ایران کو نقصان ہوتا ہو. یہ آن دا ریکارڈ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. اب یہ میسج وہ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ میسج مجھے اور آپ کو یا یورپ امریکہ کو نہیں دے رہے، یہ میسج اپنے ملک میں بیٹھے لوگوں کو دے رہے ہیں وہ، کہ بھئی اب ہم نے جنگ لڑ لی، ہمیں اتنی کامیابی ملی ہے، امریکہ یہاں ناکام ہوا ہے، اسرائیل یہاں ناکام ہو گیا، اب اس جو ہماری فتح ہے، اس فتح کو سمیٹنے کی کوشش کرو. یہ کیا ہے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ کا ویژن ہے، وہ اس سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اب اگر ان کی اس بات کو ایران کے اندر سنا نہیں جا رہا، یا ان کی بات اتنی مضبوط نہیں ہے، یا وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ان ایلیمنٹ کو جن کو سمجھانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں سمجھا پا رہے، تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے، آپ کا قصور نہیں ہے. اب جو فیلڈ مارشل کی یہ ایفرٹ جو ہے، یہ دیکھیے پاکستان نے ایک وقفے کے بعد پھر یہ ایک فعال رول پلے کیا ہے. جی اب بات صرف وہی ہے کہ اسلام آباد ایم او یو کی طرف واپس آئیں. امریکہ میں بھی یہ پریشر ہے کہ اسلام آباد ایم او یو جو ہے نا، اس کی طرف واپس آنا پڑے گا. ٹرمپ کے پاس بھی فیس سیونگ کے لیے وہی اسلام آباد ایم او یو ہے. ایران کے پاس بھی سب سے بہتر راستہ یہی ہے. لیکن اگر میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں، اگر ایران ایک بالادست قوت کون سی ہے؟ امریکہ. اس بالادست قوت کے ساتھ ہم سب اپنے ایک جذبات رکھتے ہیں کہ ایسی بالادستی، اسرائیل کا غصب، اسرائیل کی بالادستی، اسرائیل کی دھونس، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایران نے کس طرح سے اس ریجن میں رہنا ہے، جو باقی کمزور ممالک ہیں ان کے ساتھ اس نے کس طرح سے رہنا ہے. آج ایرانی جو ترجمان ہیں ان کا بیان آیا کہ ہمارے لیے، ہمیں بھی اسلام آباد وہ جو مکہ ایکارڈ ہے اس میں شامل کر لیا جائے کو فاؤنڈر کے طور پر. ابھی آج کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ کو فاؤنڈر کے طور پر، اور ایجپٹ کو بھی شامل کر لیا جائے. اچھا یہ اس کا راستہ بھی نکل سکتا ہے. یہ وہ واحد راستہ ہے جو پورے ریجن کو پیسفل بنا سکتا ہے. اور اس پورے ریجن کی جس کی بات یہ ہو رہی ہے، دیکھیے امریکہ یہاں سے پسپائی جب اختیار کر رہا ہے تو پسپائی اختیار کرتے امریکہ کو اس بدمست ساتھی کو بھاگنے کا راستہ دیا جائے، اس کی جگہ پہ اس ریجن میں اعتماد کا ایک رشتہ قائم کیا جائے. سارے ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بالخصوص دیکھیے ایران نے اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا اظہار کیا، لیکن اگر یہ ممالک جو وہاں اس ریجن میں ہیں، ان کا ٹرسٹ نہیں ہوگا، اگر ان کا ٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر آج ہی آپ کو پتا ہے کہ ایران کے ایک اور بحری جہاز پر حملہ ہوا ہے، آج ہی اس پہ میزائل لگا ہے. سو یہ معاملات جو ہیں جب تک یہ چلیں گے اس وقت تک معاملات بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. اس میں پاکستان کے لیے، دیکھیے پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. ابھی جب ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان آئے تھے تو یہاں ہمارے بہت سے معاہدے ان کے ساتھ ہوئے تھے. ہم نے اپنی تجارت کو $10 ارب تک بڑھانے کا فیصلہ کیا. ہم نے کئی تجارتی نئے راستے جو ہیں ان کو اوپن کرنے کا فیصلہ کیا. ہم نے ایران کو ٹرانزٹ کنٹری کے طور پہ یوز کرنے کا فیصلہ کیا کہ سینٹرل ایشیا تک ہم پہنچیں گے تھرو ایران. اچھا اسی طرح سے ایران جو ہے وہ ہماری گوادر پورٹ جو ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، ہم نے یہ بھی فیسلٹی دینے کا فیصلہ کیا. لیکن پاکستان یہ بات ذہن میں رکھیں، پاکستان امریکہ کے ساتھ ٹکر نہیں لے گا. دنیا میں کوئی ملک پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. پاکستان تو دیکھیے امریکہ سے $10 ارب کا ایک اسسٹنس مانگ رہا ہے. وہ $10 ارب کی اس سپٹمبر میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اب پاکستان کوئی ایسا اقدام کیسے کرے گا؟ کیا پاکستان موجودہ حالات میں ایران کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے؟ یا دنیا کا کوئی اور ملک ٹریڈ کرے گا؟ یا اس ریجن کا کوئی اور ملک ٹریڈ کرے گا؟ چین مزاحمت کرے گا. چین میں یہ سخت ہے کہ وہ مزاحمت کرے، لیکن باقی ممالک جو نہیں کر سکتے ان سب کے لیے بھی، اور ایران کو بھی اس سارے تنازع سے نکلنے کے لیے، دیکھیے اس کا اصل مجرم کون تھا؟ اس سارے تنازع کا اصل ایک شیطانی قوت تھی، وہ اسرائیل تھا. وہ ایک سائڈ پہ بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے. اب اس تنازع سے نکلنے کے لیے ایک عقل کی، ایک شعور کی، ایک تدبر کی، ایک معاملہ فہمی کی ضرورت ہے.
اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا ایرانی قیادت. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر منور صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جس تدبر کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے, آپ کو لگتا ہے کہ ایران وہ تدبر جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرے گا جو سنگل سائیڈڈ نہیں ہے, ملٹی سائیڈڈ ہے, جس میں نہ صرف گلف سٹیٹس کو ایک ٹرسٹ دلوانا ہے, اس کے تحفظات نہیں ہونے چاہیے, پلس یہ ہے کہ اس نے ایک راستہ نکالنا ہے تاکہ وہ اس مائٹ کی جو اس وقت جو کچھ اس کے اوپر امریکہ کر رہا ہے اس معاملے سے باہر آئے, اور تیسرا یہ ہے کہ یہ سب مل کر وہ جو ایکچوئل شیطان ہے اسرائیل اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں اور اس کو اپنے واپس اس طرف دھکیل سکیں جو اس کی اصل کیپیسٹی ہے اس کی طرف لے جا سکیں. نوشاد علی خان صاحب, آپ کو, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کو, ایئر وائس مارشل اعجاز صاحب کو, خالد فاروقی صاحب کو, دیکھنے والوں کو, ٹیم کو بہت سلام. دیکھیں پہلے تو معذرت کے ساتھ ہمیں ڈیفیٹسٹ اپروچ نہیں لینی چاہیے میری نظر میں. انٹرنیشنل ریلیشنز ایک بڑا ڈائنامک سبجیکٹ ہے اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ تصور میں نہیں لاتے. ونس ان اے سینچری ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو پوری کایا کو تبدیل کر دیتی ہے, اور اس میں سے یہ چوتھا پول ہے, یہ جو پاکستان, سعودی عرب, ترکی کا ڈیفنس سیکٹر, یہ چوتھے پول کے طور پہ اس نے ایمرج کیا ہے. آ جاتے ہیں امریکہ کی طرف کہ کیا امریکہ واقعی پاور ہے. امریکہ کے اندر 4.5 کروڑ لوگ ایک دن میں روٹی کے لیے ترستے ہیں, اس میں 1 کروڑ 60 لاکھ بچے شامل ہیں. 7.5 لاکھ ایسے افراد ہیں جو بے گھر ہیں اس وقت. $4 بلین یومیہ امریکہ قرضے کے سود کے مد میں پے کر رہا ہے. $120 بلین بنتے ہیں ماہانہ. $40 ٹریلین پہ قرضہ چلا گیا ہے. امریکہ میں گیسولین پرائس $5 کو ٹچ کر رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جتنی بھی بڑھکے مارے ہیں لیکن نہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز کھلوا سکے اور نہ ماضی میں باب المندب کھلوا سکے تھے اور پتلی گلی سے نکل گئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ان کی اکانومی اچھا پرفارم کرتی, کیونکہ پاور کے 2 بلڈنگ بلاکس ہیں نا, ایک ملٹری مسلز ہیں اور دوسرا اکنامک مسلز ہیں. اکنامک مسل کی فی الحال میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. امریکہ کے جو بانڈز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی ویلیو گر گئی. $600 بلین کے چائنا نے بیچے ہیں. $1300 بلین کے بانڈز یو کے پاس ہیں جس میں 600 وہ بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے. برازیل, جاپان, جرمنی لائن میں لگے ہوئے ہیں. انڈیا نے $12 بلین کے بانڈز بیچ دیے ہیں. یہ تو ہو گئی امریکہ کی اکانومی کی کنڈیشن. ملٹری مسلز کی بات کر لیتے ہیں. وی آر لیونگ ان اے 21st سینچری. امریکہ کے پاس روبسٹ ملٹری مشینری موجود ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ روبسٹ ملٹری مشینری 21st سینچری کی وارفیئر لڑ سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں لڑ سکتی. اور یاد رکھیں کہ جنگوں کے اندر سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو ایلیمنٹس آف پاور دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر صرف آبجیکٹیو ایلیمنٹس آف پاور کو دیکھتے نا تو ویتنام میں امریکنز کا منہ کالا نہیں ہوتا. افغانستان سے سوویت باہر نہیں نکلتے. کورین وار 1950-53 17 پیرالل سے چائنا کچھ نہیں تھا اس وقت, کمزور ملک تھا. پوری الائیڈ فورسز کو جنرل میکارتھی کی قیادت میں 37 پیرالل سے اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا تھا. تو کہنے کا مقصد جنگوں کو اگر ہم نے آبجیکٹیو ایلیمنٹس آف پاور سے دیکھنا ہے تو پھر اسٹیفن پی کوہن کی کتاب لکھی ہوئی ہے آئیڈیا آف پاکستان 2000 میں, تو پھر بھارت کو ہمیشہ پاکستان کو شکست دے دینی چاہیے. پہلے تو اس کو سمجھیے. جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا تھا اس میں جو کلاس 4 تھی اس کے مطابق امریکہ نے اپنے اڈوں کو گلف سے باہر شفٹ کرنا تھا, اور امریکہ نے بدماشی دکھاتے ہوئے ان کو شفٹ نہیں کیا. پھر 12 دنوں کی بمبارڈمنٹ ہوئی. پھر کیا ہوا؟ گلف سے تو ویسے ہی امریکہ باہر نکل گیا, اس کی چھٹی ہو گئی. اور اپنے اڈوں کو 3 کو اس نے اسرائیل شفٹ کیا, کچھ کو گریس شفٹ کیا, اور کچھ کو یہ جو انگلینڈ کا جو جزیرہ ہے گارشیا, ڈیاگو گارشیا, وہاں پہ انہیں شفٹ کرنے پہ وہ مجبور ہوا. کوئی جنگ, یہ میرے ساتھ بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں, ایئر وائس مارشل صاحب بیٹھے, کوئی جنگ بغیر لاجسٹک کے آپ نہیں جیت سکتے. 4,500 کلومیٹر سے آپ کی لاجسٹک لائن آ رہی ہے ڈیاگو گارشیا سے, آپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں. اور 40 سالوں میں جو آپ نے اکنامک سینکشنز لگائے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ دیکھیں, یاد رکھیں, گلوبل ساؤتھ کا پرابلم یہ ہے کہ ہم نیریٹو تو گلوبل نارتھ سے لیتے ہیں اور اسی فریم ورک میں چیزوں کو دیکھتے ہیں, لیکن گلوبل ساؤتھ کی ہمیشہ خواہش رہی ہے
کہ ہمیں ریئل ایمنسپیشن ملے. اور وہ 3 سٹیجز میں ملی. پولیٹیکل سٹیج, اس کے بعد اکنامک سٹیج کی ہم بات کر رہے تھے, اور اب ہم کلچرل سٹیج کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا اس کلچرل سٹیج کی پہلی جو مینیفیسٹیشن تھی وہ ایرانی ریولوشن تھا. ایران کے خلاف اس لیے پابندیاں لگائی گئیں, اس لیے گہرا تنگ کیا گیا کہ کسی طریقے سے ایران کو اس بغاوت سے, اس جو ایک اب ڈینائل زون میں وہ تبدیل ہو گیا ہے, اس زون سے ایران کو باز رکھا جائے. اب اس ساری صورتحال میں مجھے یہ بتائیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ایران کو بڑے فائدے ہو رہے ہیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ایران کو اکنامک حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. خالد فاروقی صاحب نے صحیح وجہ فرمایا کہ وہ قوم یا وہ حکومت چل نہیں سکتی جو اپنے لوگوں کو غذا نہ دے سکے. وہ تو حالات خود امریکہ میں بھی ہیں, ایران میں بھی ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز کا کھولنا سب کے فیور میں ہے. میرا صرف پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس وقت امریکہ ڈیفیٹ پہ, اور بالکل خالد فاروقی صاحب نے یہ بات صحیح کہی, یہاں پہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ نیتن یاہو کا جب یہ کہنا نا, وہ ایک ہسٹورین کا ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے ایک کتاب کا ریفرنس دیا, روم ورسز اسرائیل. تو انہوں نے کہا جو روم ہے نا, پہلی مرتبہ تو 70 AD میں ہم نے شکست کھائی, 35 AD میں شکست کھائی سائمن بار ہوکا ریوولٹ کے اندر, لیکن اس بار ہم اسے شکست دیں گے, اور آج کے روم کو امریکہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. سوال یہ کہ کیا امریکہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے ریئل انٹینشنز کیا ہیں؟ اور اگر نہیں سمجھتا تو پھر تو امریکہ کا کمپلیٹ فیلئر ہے. پھر تو پاور کیا پاور ہے؟ پاور کی کنڈیشن یہ ہے کہ کینیڈا, مارک کارنے نے کہا ہے کہ ہم کوئی ڈیفنس ڈیل اور ٹریڈ ڈیل نہیں کرنے جا رہے امریکہ کے ساتھ. پرسوں انہوں نے کہا F-35 کی انہوں نے جو لینے تھے اس کو کینسل کر دیا ہے, اور وہاں سے جرمنی کے چانسلر کہتے ہیں کہ پیکس امریکانا از اوور. فرانس کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں میکرون کے نہ چائنا نہ امریکہ, ہم اپنا راستہ لیں گے. ٹھیک, کہنے کا مقصد یہ کہ آج چوتھا پول وجود میں نہیں آتا, اور جو سوئفٹ بینکنگ سسٹم ہے اس کے الٹرنیٹو کے طور پہ چائنا کو افریقن کنٹریز جوائن نہ کرتے. آج ڈالر کی جو ڈی ڈالرائزیشن کا پروسیس ہے, سلو ہے یا فاسٹ ہے, اس کا آغاز نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے یہ بلنڈرز ہیں جو کہ امریکہ کر رہا ہے, اس کے حق میں بہتر ہے کہ اپنی بہتر کرے. اور لاسٹ پوائنٹ, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 3 دفعہ ریسکیو کیا ہے امریکہ کو اس جنگ کے اندر, اور یہ چوتھی مرتبہ ریسکیو کرنے جا رہے ہیں. 12 دنوں کی جنگ میں ریسکیو کیا. اس کے بعد فرسٹ ٹرپ جب ایران کا لگایا تو انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کامیابی کے ساتھ کھلوا دیا تھا, اور امریکنز نے اس بلاکیڈ کو نہیں کھولا. سیکنڈ تھرڈ ٹائم جب وہ تشریف لے گئے تو 60% کامیابی حاصل لے کے آئے, اور کچھ ایران کی شرائطی امریکہ نے ماننے سے انکار کر دیا. اور پھر میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا, اس میں امریکہ کو ایک وکٹری کی ٹرافی دی گئی, اس کا نام ہے آرٹیکل 8, جس میں نہ ایران بام بنائے گا نیوکلر, نہ کسی سے ہائر کرے گا. تو یہ امریکہ کے لیے ٹرافی تھی, چپ کر کے نکل جاتے. پھر 12 دنوں کی دوبارہ جنگ کا آغاز کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کو یہ سمجھنا ہوگا, وہ آگے جا کے میں بتاؤں گا کیا ان کے پاس آپشن ہیں. امریکہ گریٹ کنٹری رہ سکتا ہے, امریکہ اس سسٹم کے لیے ضروری بھی ہے, ادروائز امبیلنس آف پاور پیدا ہوگا, لیکن امریکہ اپنے پاؤں پہ کلاڑا خود مارتا ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, یہ جو بات دو باتیں, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات صرف منور صاحب, آپ ضرور سوال کیجئے گا, میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ایران میں کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ پاکستان امریکہ کو ریسکیو کر رہا ہے. کیا واقعتاً پاکستان اس سارے کھیل میں امریکہ کو ریسکیو کرنے کا رول پلے کر رہا ہے؟ نہیں تو اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کر رہا نا. پاکستان کیا امریکہ کو ریسکیو کر رہا ہے؟ ہمارے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ امریکہ کو فیس سیونگ دے, امریکہ کو بچائے؟ کیا ہم ایران کو ریسکیو کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, دونوں باتیں درست ہوں گی اپنی جگہ پہ. یہ ایک معاملہ جو ہے نا, اس کو سمجھ ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر صاحب اس کا بھی جب وہ بات, ایک صرف جملہ کہہ دوں ارشاد بھائی, ایک جملہ صرف. خالد فاروقی صاحب چونکہ میرے لیے قابل محترم ہے, ہم نے ہمیشہ امریکہ کو ریسکیو کیا ہے. 71 میں چائنا کے ساتھ ان کی شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے ہم نے ریسکیو کیا. اس وقت امریکنز پھنسے ہوئے تھے, 2 کمیونسٹ کنٹری, ہاف آف دا پاپولیشن امریکنز مارے جاتے. پھر ہم نے ان کو صومالیہ میں ریسکیو کیا. بلیک ہاک مووی بنی ہوئی ہے, جنرل زینی نے کتاب لکھی ہے, بیٹل ریڈی. امریکنز مارے جاتے, ان کو کیما بنا دیتے صومالینز. ہم نے جا کے 24 اپنی قربانیاں دی اپنے سپاہیوں کی, ہم نے ان کو ریسکیو کیا. افغانستان میں ہم نے ان کو ریسکیو کیا, کبھی جنگ نہیں جیت سکتے تھے, جیت کے دکھا دیں ابھی یوکرین کے اندر. ہم نے ان کو ریسکیو کیا 12 دنوں کی جنگ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریکویسٹ کے اوپر. اور اس کے اوپر ایک
کانسیپٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں خالد بھائی, اس کو کہتے ہیں ریورسڈ انفلوئنس. اور یہ فرینچ ایک رائٹر ہے, ان کا نام میرے ذہن سے جا رہا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح چھوٹے ممالک سم ٹائمز گریٹر پاورز کو انفلوئنس کر کے ان کی پالیسی میکنگ کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس میں اسرائیل بھی ہے, اس میں ایجپٹ بھی ہے, اس میں پاکستان بھی. چلیے ٹھیک ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. تو بھائی پرسپیکٹیو ہے بات کو دیکھنے کا. یقیناً یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر کہیں نہ کہیں درست ضرور ہوں گی کہ ایران کو بھی ریسکیو کیا جا رہا ہے اور امریکہ کو بھی جو ہے نا وہ ایک طرح سے ریسکیو کیا ہے پاکستان نے. کوشش تو یہی ہوتی ہے کیونکہ جو سفارتکار ہے, جو سفارتکاری کر رہا ہے, جو امن لانا چاہتا ہے, وہ الٹیمیٹلی کوشش کرے گا کہ دونوں جو اینڈز ہیں ان کو برج کرے, ان کو آپس میں ملائے تاکہ جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں. اگر مل بیٹھ جائیں گے, بات کرنا شروع کر دیں گے تو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. ابھی لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں.